کی دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے سیلاب کے باوجود IMF کے پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ پاکستان کی معاشی سمت درست جا رہی ہے۔ IMF سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان نے سیلاب کے باوجود غیر ملکی دباؤ کو برداشت کیا اور استحکام حاصل کیا۔ پاکستان نے معاشی اور توانائی کی اصلاحات بروقت کی۔ سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے۔ پاکستان کو $1.2 ارب فوری طور پر منتقل کیے جائیں گے۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام حاصل کیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی ہوئی ہے۔ ملکی معیشت زیب و حالی سے استحکام اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے NCPS 2025 کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 67% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ حکومت نے IMF سے معاہدہ کر کے معیشت کو مستحکم کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ FATF کی گرے لسٹ سے نکالنا بھی معاشی استحکام کا سبب بنا۔ پولیس کے حوالے عوامی رائے میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ یہ بہتری پولیس کے رویے اور سروس ڈیلیوری کا آغاز ہے۔ حکومت سے مذاکرات میں ٹرانسپورٹرز میں دراڑ پیدا ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے مذاکرات کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز نے پہیہ جام ہڑتال ختم کر دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے ملاقات میں مسائل حل کرنے کے لیے ریجن فوکل پرسن مقرر کر دیے ہیں۔ مزدور ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹریفک آرڈیننس کی معطلی کی نوٹیفیکیشن تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب نے ٹریفک آرڈیننس واپس لینے کی تردید کر دی۔ سینئر وزیر پنجاب کا کہنا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ ایسی عکاس آرائیاں محض جھوٹ ہیں۔